ہاں جی، جنا السلام علیکم. آپ نے پڑھا پھر چیپٹر؟ جی وعلیکم السلام. ہاں جی، یہ جو سالیڈیفیکیشن آف دا یونیورس آف دا کاسموس، کیا مجھے یاد، وہ آف دا پڑھا ہے ورڈ. میں نے. جی جی جی. تو جی پڑھا ہے. اس میں کچھ چیز سمجھ میں آئی ہے، بٹ اگین یہ اچھا، مے بی اس میں کچھ ایگزامپل شاید نہیں ہے، تھوڑی سی بہت جنرل سی سمجھ آ رہی ہے. جیسے صحیح ہے. اس میں امفیسس اسی پہ ہے نا کہ مٹیریلسٹک اور میکنسٹک چونکہ دنیا ہو گئی ہے، اور وہ ایک اس کی کورسپونڈنٹ بات ہے ہیومن ایکسپیرینس کی بھی اور ایکسٹرنل ورلڈ کی بھی، کہ دونوں میں ہی یہ جس کو وہ ہاں. سالیڈیفیکیشن کہہ رہے ہیں وہ آ رہی ہے. ہم، تو اٹ میک سینس، لیکن کہیں کہیں پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کسی کنکریٹ قسم کی اگزامپل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ میں بھی ویسے دیکھتی ہوں. ہاں، ویسے اس کی سب سے کانکریٹ اگزامپل ہم سب ہیں. ہاں، کیسے؟ یہی نا کہ ہمیں کتنا مشکل پڑ رہی ہے کہ وہ اس کو ٹرانسپیرنسی میں یا اس کے اندر اس کی سالڈیٹی کے تھرو ہم اب نہیں دیکھ سکتے. یعنی کہ یہ ہوں، ہمارے جو پرسیپچول جو ہے نا میکینزم، اس میں بھی یہ کمی واقع ہوئی ہے نا. ورنہ یہ ہاں کلاس کی ضرورت ہی نہ ہوتی ہے، جتنی بحث ہوتی ہے بحث ہی نہ ہوتی، ہاں کیونکہ ہمیں رائٹ رائٹ. حقیقت ہر طرف نظر آ رہی ہوتی. ہاں دیٹس ٹرو دیٹس ٹرو، یہ بات بھی صحیح ہے. تو اچھا پوائنٹ ہے اس پہ. بالکل اچھا کیا آپ نے، جہاں آپ کو اس میں ایبسٹریکٹ زیادہ لگ رہا ہے اس پوائنٹ سے دیکھتے ہیں. جی جی، اور میں نے مینشن بھی یہاں پہ، سوری، نوٹ بھی کیا ہوا ہے. وہ ابھی میں آگے کلاس چلتی ہے تو کوشچنس پہ بھی کرتی ہوں. ضرور ضرور ضرور. اور سارا آپ اس میں یہی کہیں گی میرا خیال ہے، یا کوئی اور پوائنٹ بھی ہے؟ آئی تھنک پریٹی مچ دا سیم. یہی ایک مین اس کا آئیڈیا تھا. دس واز دا ہاں. کی پوائنٹ ان دس چیپٹر. یا تو اٹس انٹرسٹنگ. ہاں، اتنا کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ اس طرح نہیں ہے. رائٹ. مگر اس کو ہم، اس کے جو مین پوائنٹس میں نے ہائی لائٹ کیے اس کو ہم ایک دفعہ گو تھرو کر لیں گے. رائٹ. اور کون آیا ہوا ہے؟ اقصا، آپ نے پڑھنے کی کوشش کی اس کو؟ میں نے پڑھا ہے یہ چیپٹر، اور جیسے ابھی نا بھی ایک بات کر رہی تھی کہ یہ چیزیں ہماری پرسیپشن میں، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ڈیفیکلٹ ہے ان کو گراسپ کرنا، تو اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک پوائنٹ بھی ہے جو اسی چیپٹر کی ریڈنگ میں ہی مجھے ملا ہے. تو شل آئی آسک ناؤ یا میں بعد میں کروں؟ نہیں، ابھی پوچھ لیں. اچھا، اس میں انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ مین لاس دا فیکلٹیز آف نارمل ٹائم، جو کہ اس آدمی کو، انسان کو سینسیبل ورلڈ کی کنفائنس سے بیونڈ دیکھنے کو جو ہے نا جو ابیلٹی تھی وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے. اور اسی طرح ایک اور پوائنٹ بھی یہاں پر تھا کہ certain aspects of the truth conceal themselves from anyone with profane and materialistic point of view. ایسا نہیں ہے کہ ٹروتھ جو ہے وہ اب رہا نہیں ہے، بٹ وہ ماڈرن مین کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے چیزوں کو دیکھنے کا، اس سے جو ہے وہ سائڈ اوے ہو گیا. تو میں یہ کوشچن کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا فیکلٹیز تھیں کہ جس کی وجہ سے جو پہلے کے دور کے لوگ تھے وہ ان چیزوں کو پرسیو کر سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، جو کہ اب ہم میں نہیں رہی وہ چیزیں. صحیح ہے. اچھا، بہت زبردست سوال ہے. اس پہ بالکل میں کوشش کچھ کروں گا، اور پھر نا اس کے بارے میں ایک پیج ہے وہ بھی پھر بعد میں شیئر کر دوں گا نا، منڈے کو یا ایسے کچھ. تو اس پہ غور کرتے ہیں. ابھی یہ پوائنٹ پہ جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں ضرور غور کرتے ہیں. ابھی بہت اچھا سوال ہے. مجھے ابھی اس بک کا جو وہ ہے نا سارا بیسز، اس کے روشنی میں کوشش کروں گا جواب دینے کی. تو اور صرف اور مہر آئی ہوئی ہیں. مہر، آپ نے دیکھا؟ پھر زرین آپا بھی آئی ہوئی ہیں.
جی یہ تو نہیں، مگر وہ جو آپ نے برتھ اینڈ لائف، میں تو وہ ساری بار بار تھرو آؤٹ وہی اتنی پڑھتی رہی، مجھے اتنا انجوائے کیا کہ اس کو بھول ہی گئی میں. کیا پڑھتی نہیں بتائیں؟ وہ جو برتھ اینڈ لائف چیلنجز، وہ ساری جو آپ نے ایک بھیجی ہوئی، وہ برتھ اینڈ لائف چیلنجز آئی تھاٹ واز ریئلی ریئلی ایکسٹینسو اینڈ انٹرسٹنگ. کہاں پہ بھیجیے؟ اچھا شاید وہ پھر مجھے آئی کوئی میرے خیال میں ایک پیج پہ، وہ اتنی انٹرسٹنگ تھی، وہ میں شیئر کرتی ہوں. دیٹ واز آئی جسٹ سارٹ آف وینٹ آن، پوری رات بھی وہی پڑھتی رہی، بہت دلچسپ. یہ بالکل ذہنی سے نکل گیا میرے، سوری. اچھا کوئی وہ کوئی مسئلہ نہیں. تو پتہ نہیں مہر آپ ہے نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. صحیح، میں اس کے یہ تھوڑا سا گو تھرو کر لوں تاکہ ریفریش ہو جائے. How a world conforming as far as possible to the materialistic conception has been effectively realized in the modern period. اس میں سب سے بڑا یہ تو آپ نے سب نے کہا کہ human order and cosmic order are not separated, they're closely bound together. آگے بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ انسان کاسمک آرڈر کا حصہ ہے، الگ تو ہے نہیں. There is always correspondence between their respective states. This correspondence is essentially implied in the whole doctrine of cycles. اب اس کو کرتے ہیں، ایک سیکنڈ رکیں. تو وہ کیا ہے ڈاکٹرن آف سائیکلز؟ ہم نے شروع اس سے کیا تھا کہ ایسنس سے یا روح سے جسم کی طرف کا سفر ہے. تو وہی سفر انسان کا بھی ہے. ہم شروع سے بات کر رہے ہیں، جو آدم کا نکالنا ہے جنت سے، وہ یہی سفر کو سمبولکلی بتاتا ہے. اور ہم نے کیوں اس لیے پیرلل رکھی ہے رین آف کوانٹٹی کے جو کریشن متس ہیں، کیونکہ وہ بیسیکلی یہی بات سٹوری میں کہہ رہے ہیں جو رینی گینون جو ہیں فلسفی میں کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لنکڈ ہیں. جو ہم یہ وزڈم ٹیلز پڑھ رہے ہیں اس میں جو کریشن والی سائڈ ہے، وہ اس میں ساری مختلف کیریکٹرز کے تھرو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کریشن جو ہے یہ روح اور جسم کا ملاپ ہے، اور یہ دونوں سائڈز ہیں. اور جو سائیکلک میں یہ ہے کہ شروع میں روح کے زیادہ قریب ہے، آخر میں میٹر کے زیادہ قریب ہے. تو یہ وہ ڈسینڈنگ کورس کہہ رہے ہیں نا. نہ پیور میٹر تک پہنچ سکتا ہے، نہ پیور روح جو ہے اس دنیا میں تو نہیں ایگزسٹ کر سکتی نا. اس دنیا میں ان دونوں کے ملاپ ہی لازمی ہے. So a gradual movement away from the principle کہہ رہے ہیں روح کو، and thus away from the primal spirituality inherent in the essential pole of manifestation. اس کے پوری کتاب کا جو سارا سسٹم ہے وہ ایسنس اور سبسٹنس سے انہوں نے ان باتوں کو سمجھایا کہ ہر چیز کا ایک ایسنس ہوتا ہے اور ایک سبسٹنس ہوتا ہے. سو یہ جو فال ہے this can be described as a sort of progressive materialization of the cosmic environment itself. It is only when this materialization has reached a certain stage that the materialistic conception can appear in man as its parallel or correlative, together with a general attitude that corresponds with it in practice and fits in as explained with the picture of ordinary life. یہ پچھلے سے پچھلا چیپٹر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ordinary life. کہ ایسی زندگی جس میں سے جو روح کا ایسپیکٹ بالکل خارج کر دیا جائے، وہی ماڈرن زندگی ہے. تو یہ کیونکہ ان کی پوری جو یہ کہانی ہے یہ ایسنس اور سبسٹنس کے درمیان گھومتی ہے. پوری کتاب کا بنیاد ہی ہے کہ اب ہم جس دور میں گزر رہے ہیں وہ مٹیریلائزیشن والا دور ہے، یعنی کہ جو روح سے شروع ہوئی تھا سفر اب اپنے آخر میں پہنچ رہا ہے، اور اس میں جو سبسٹینشل پول ہے وہ زیادہ پروڈومیننٹ ہو گیا ہے. تو اس دنیا میں وہ سبسٹنس جو ہے وہ جیسے آپ نے دیکھا تھا میٹر کا روپ لیتا ہے، اور میٹر کو ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا کہ اس کا اسینشیل ایسپیکٹ نمبر انہوں نے گنایا تھا، کیونکہ پیور ملٹیپلسٹی ہے. پیور ملٹیپلسٹی نہیں ایگزسٹ کرتی، نہ پیور نمبر ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ہمیشہ ایسنس کے ساتھ مکسڈ ہوتا ہے، مگر وہ ایک ٹینڈنسی ہے. یعنی کہ اگر پیور
اگر دیکھیے اس کا آپ اجازت دیں تو ایک بہت غنا ایک مثال کے سے بات کرنا چاہوں گا، شاید پہلے بھی کی ہو، کہ انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے. تو جب موت واقع ہوتی ہے تو روح چلی جاتی ہے. تو جب روح چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے جسم کے ساتھ؟ وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے. تو نمبر اس معنی میں نمبر پیور نمبر، کوانٹٹی، انہوں نے کہا تھا اس دنیا کی بیس کوانٹٹی، اور کوانٹٹی کی ڈیفینیشن نمبر ہے ان ٹرمز آف پیور ملٹیپلیسٹی یونٹس. تو اس طرح دیکھیں تو اس کا ہماری زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی یا پتے کی بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی سب ہریالی وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈس انٹیگریٹ کر جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے اور پھر بکھر جاتا ہے، ڈسٹ بن جاتا ہے. ڈسٹ اس کا بہت زبردست سمبل بھی ہے اس پیور ملٹیپلیسٹی میں. تو یہ غنا یہ کیسا ایگزامپل ہے زندگی اور موت کا؟ یہ ایگزامپل جب ہم اگین وہی چیز آ جاتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو چیز ہم لیک کر رہے ہیں ابھی تک وہ ہے ہماری مٹیریل ورلڈ کے علاوہ جو ورلڈ ہے، ادر موڈز آف ریالٹی، اس پہ ہمارا بلیف یا اس کو جاننا. تو وہ جب تک نہیں ہے تب تک ہم جس طرح سے ایک سائنٹسٹ لائف کو ایکسپلین کرتا ہے تو تب تک پھر وہی والی ایگزامپل چلتی رہتی ہے. مطلب یہ اگر ہم روح پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر ہم یہ ایگزامپل دیتے ہیں نا. وہ تو ہم نے سیٹ اپ کر لیا نا، جو ٹریڈیشنل کاسمولوجی ہے وہ تو ہم شروع سے ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا ڈسکشن جو ہے وہ ماڈرن مٹیریلزم کے پیراڈائم میں نہیں ہو رہا، وہ قرآنک اور ٹریڈیشنل کاسمولوجی اور میٹافزکس کے تناظر میں ہو رہا ہے. تو جو ٹریڈیشنل میٹافزکس ہے اس میں سورس تو اللہ تعالیٰ ہے نا، تو وہ پیور ایسنس ہے ان اے سینس. اور اسی میں جو ایک سبسٹینشیل پرنسپل کی بھی بیسز ہے وہ ہے نا کہ تھرون اینڈ واٹرز والا جو ہے ڈیوائن سبسٹنس اینڈ ڈیوائن ایسنس کہہ لو، ڈیوائن کوالٹیز. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی قلم اور لا بھی اس کا سمبل ہے. تو چل کے جب کوئی دنیا جب پیدا ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی دو پولز بنتے ہیں، ایک اسینشیل پول اور ایک سبسٹینشیل پول. ایک یعنی کہ جس میں کوالٹیز ہیں اور ایک جو اس کو سپورٹ کرتا ہے. اظہار تو کوالٹیز کا ہی ہوتا ہے نا. دیکھو نا مرر میں اظہار تو جو کوالٹیز ہیں کسی آبجیکٹ کی وہی نظر آتی ہے نا. مرر کا کام کیا ہے؟ ادھر ایک سپورٹ، پیسو سپورٹ بننا. تو اسی طرح اس کی مثال اس دنیا میں ایک اور مثال روح اور جسم کی بھی ہے نا. تو روح ہم کہہ رہے ہیں نا خدائی چیز ہے. قرآن کے نظر سے دیکھیں تو قرآنک کاسمولوجی میں تو یہ بالکل صحیح فٹ بیٹھتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی کس میں؟ ایک مٹی کے پتلے میں. یہ وہی بار بار وہی بات ہو رہی ہے. آدم کی تخلیق کو بھی ہم یہ گینون کا یہ جو ٹریڈیشنل جو ہے نا ایسنس اور سبسٹنس کے اینک سے دیکھیں گے تو ہر چیز میں نظر آئے گا. کریشن متس میں بھی یہی ہو رہا تھا، ہیون اینڈ ارتھ کی بات ہو رہی تھی. یہ پرنسپلز ہیں. پرنسپل پھر ہر چیز ہر جگہ نظر آئیں گے آپ کو. آدم کی تخلیق میں بھی اس کی مٹی جب تک تھی تو اس کا کوئی خاص معنی نہیں تھا. اس میں جب روح پھونکی گئی تو اس کو سجدہ کرنا پڑا کیونکہ وہ پھر آئینہ بن گیا خدا ہی کی صفات کا، تو سجدہ خدا کو ہی تھا. اب اس کو لے کے آگے چلے تو یہ دو پولز ہیں، آدم کی روح، آدم کا جسم. اسی طرح اس کائنات کے بھی یہی دو پولز ہیں. ایک طرف وہ صفات ہیں، وہ کوالٹیز ہیں جو اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں، اور ایک طرف ان کوالٹیز کو ظاہر کرنے کا بیسز ہے جو میٹر ہے، کوانٹٹی ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے اپنی سورس سے دور ہوتا ہے کام تو یہ میٹر والا پول زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو اگر دنیا میں ہو جاتا ہے تو ہم بھی تو اسی بیسس پہ بنے ہوئے، روح اور جسم ہے. تو روایت یہ کہتی ہے کہ دنیا بھی روح اور جسم ہے. اس میں بھی ایک اسینشیل پول ہے اور ایک سبسٹینشیل پول ہے. یہ سارا ایک ہی چیز کو یہ مختلف جگہ آپ کو اپلائی کر کے دکھا رہے ہیں. اس تناظر میں پھر میں نے جو اگزامپل دیا کہ ایک جانور ہے یا انسان ہے، اس میں جب روح چلی جاتی ہے تو اس کا جسم ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک نیچرل فینومنا. ہم اس نیچرل فینومنا کو اس کتاب کے اور ٹریڈیشن کے اور قرآنک کاسمولوجی کے پرنسپلز پہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ دیکھیں. اب بتائیں، بات سمجھ آئی؟
جی 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 اس پیراڈائم میں تو اٹ میک سینس. تو سارا پوائنٹ ہی ہے. So the very idea of matter as understood by the moderns could certainly not come to birth except in such conditions. اب ہم نے یہ بات اس میں ہو گئی نا کہ انسان بھی اسی دنیا میں ہے تو اس میں بھی وہی پرنسپلز کار فرما ہیں جو سائیکلک ہیں. یعنی کہ اس سائیکل کی سٹارٹ کیا تھی؟ جنت میں تھا نا آدم, اس کو ہر طرف خدا دکھتا تھا, یہ چیزیں تو تھیں وہاں پہ جو بھی تھیں, سب کچھ تھا, مگر وہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ تھی. اور یہی انسان کا سفر ہے. اور جو ابھی اقصا نے پوچھا, غالباً اقصا نے پوچھا تھا نا کہ وہ کیسے دیکھیں گے, تو اس کا جواب یہ ہوگا ابھی جو بات ہوئی ہماری کہ اگر ہم اپنی روح کی فیکلٹی کو تقویت دیں گے, اس پہ فوکس کریں گے اور اس کو جگائیں گے اور اس کو زوردار بنائیں گے, تو آٹومیٹکلی جو دنیا ہے اس میں ہمیں جو روحانی ایسپیکٹ ہے وہ خود بخود نظر آنے لگے گا. جتنے ہم روحانی ہوں گے اتنی دنیا روحانی ہو جائے گی. جی اقصا, یہ جواب کیسا ہے؟ لیکن جو اسپریچل پریکٹسز ہیں آئی تھنک آپ ان کی طرف ریفر کر رہے ہیں. کیا ہے اسپریچول؟ آپ اسپریچل پریکٹسز کی طرف ریفر کر رہے ہیں اس وقت. میں بتاتا ہوں. نہیں, ظاہر ہے, مطلب ہے کیا, میرا مطلب ہے کہ اگر یہ پیراڈائم ہے تو پھر آبویسلی اس کو اجاگر کرنے کا اور بڑھاوا دینے کا کوئی طریقہ ہوگا نا. تو ریلیجن ریلیجن نام ہی اس چیز کا ہے. آپ اگر غور کریں, ظاہر ہے جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے تو ریلیجن میں بھی ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو کہ کائناتی اصول ہے. کیا ہو رہا ہے کہ ہم فارم کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی جو روح ہے اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اکثر اس پہ آپ اس پہ آپ اگری کرتی ہیں مجھ سے؟ جی جی بالکل اگری کرتی ہوں. بٹ یہی میرا تو یہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہاؤ ٹو ریورس دس. اس میں ایک ہم جی عباس صاحب. جی ایک بات, ایک بس میں چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ گنو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو تھیوریز, یہ جو ماڈرن تھیوریز بھی جو پیش کی گئی ہیں جو میٹیریلسٹک کے نیچر ہیں, ان کی جو پریکٹیکل یوٹیلیٹی جو ہے نا وہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ جو کاسمک انوائرمنٹ ہے وہ ایسی ہے. ورنہ بہت کچھ مطلب پرانے وقتوں کے اندر, مطلب کہ جو پچھلے یگ گزرے ہیں, ان میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی میٹیریلسٹک تھیوری لے کے آنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ نہ کرتا کیونکہ اس کی پریکٹیکل یوٹیلیٹی کوئی نہ ہوتی. مطلب میں بہت ہی آسان سی اگزامپل کہ مثال کے جو نیوٹنس کے لاز ہیں وہ بیسیکلی کاسمک انوائرمنٹ ایسی ہے جس کی وجہ سے نیوٹنس کے لاز کی کوئی پریکٹیکل یوٹیلیٹی نظر آتی ہے, اس لیے وہ ایکسیپٹیبل بھی ہوتی ہے میسز کو. یہی ہزاروں سال پہلے کسی اور کیا کہتے ہیں جیسے کل یگ سے پہلے اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز لاتا تو اس کی کوئی پریکٹیکل یوٹیلیٹی نہ ہوتی کیونکہ کاسمک انوائرمنٹ کے کورسپونڈنگ نہ ہوتی. تو یہ بھی بات ہے, جو تھیوریز بھی, جو ماڈرن تھیوریز بھی, ان کی پریکٹیکل یوٹیلیٹی بھی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے نا فار دا ٹائم بینگ ایکسیڈنٹلی, وہ بھی اس لیے ہے کیونکہ کاسمک انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے. وہ جو کوانٹیٹیو پول کی طرف جو پروگریشن ہے, اب تو خیر کافی ایڈوانس اسٹیج ہے, یہ اس وجہ سے بھی پریکٹیکل یوٹیلیٹی. ویسے تو جو تھیوریز ان پرنسپل ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر ان کی پریکٹیکل یوٹیلیٹی نظر بھی آ رہی ہے تو وہ بھی اس وجہ سے کہ کاسمک انوائرمنٹ اس طرح کی ہے, وہ الاؤ کر رہی ہے. پرانے وقتوں میں پریکٹیکل یوٹیلیٹی بھی نظر نہیں آنی تھی ان تھیوریز. یہ جتنی بھی تھیوریز ہیں جو یہ کلیم کرتی ہیں کہ اس کارپوریل ورلڈ سے بیونڈ کچھ نہیں ہے, ان کی پریکٹیکل یوٹیلیٹی بھی نہیں ہونی تھی. ان کو کسی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا تھا کیونکہ ارد گرد کی کاسمک انوائرمنٹ نہیں ثابت کر دینا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے جو بھی کوئی ایسا کلیم کرتا ہے. یہ بھی اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی ابھی اس میں ایک دو پوائنٹس اور ہیں, میں کہ ان کی طرف بالکل یہ ان پوائنٹس پہ یہ تو آپ نے بالکل یہ صحیح کہا. اس میں سے دو بھی پوائنٹس اور ہیں. میں نے کہا یہ جو ایک سبجیکٹیو اور ایک ڈائریکٹ قسم کا سوال آ رہا ہے, پہلے میں نے کہا اس کو ڈیل کر لیں. تو اکثر اس کے حوالے سے یہی ہے کہ ہاں میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ دین فطرت ہے. اب اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اصل
جنتی ہمارا نیچر ہے which is spiritual, اس کی طرف لوٹایا جائے انسان کو. اصل پیراڈائم یہی ہے. تو اب اس سٹیج آف ہیومینٹی میں یہ پھر بات لمبی ہو جائے گی کہ مقصد ڈائریکشن وہی ہے. روح کا ڈائریکشن ہے. نماز اس لیے دی گئی ہے کہ ہماری جو ہمیں روح کو غذا چاہیے وہ اس کے لیے ہے، تاکہ وہ اس قابل ہو کہ جب اس دنیا میں نہیں تو جب مرے تو وہ اس کا سفر ایسنس کے پول کی طرف ہو، جنت کی طرف ہو، نہ کہ ڈاؤن ورڈز ہو. تو اب اگلا پوائنٹ ہے کہ بھئی یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ سارا کچھ ہمیں واپس اسپرٹ کی طرف لے جا رہا ہے جو ہمیں یہ ٹریڈیشن ریلیجنز دیے گئے. مگر آپ کا اصل سوال یہ کہ اس دنیا میں کیا ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جو طریقہ ہے وہ جو دین کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے، جس کو آپ نے کہا اسپریچول پریکٹسز جو ہوتی ہیں، قرآن سے ہی آئی ہیں ساری ظاہر اور حضور نے سکھائی ہیں. تو آپ کہیں تو آپ یہاں تک میرے ساتھ ہیں؟ جی جی بالکل. ایک میں اگزامپل دیتا ہوں حضور کی لائف سے. یہ کشف المحجوب میں کوٹ کی گئی حدیث، تو اس کی تخریج بھی ہوئی ہے، یہ ظاہر ہے کسی سورس سے ہی آئی ہے، وہ مجھے یاد تو نہیں ہے، مگر اس میں ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ صبح حضور سے ملتے ہیں، حضور کے پاس آتے ہیں تو حضور ان سے پوچھتے ہیں کہ حارثہ ان کا نام ہوتا ہے، حارثہ تمہاری صبح کیسی ہوئی؟ تو حارثہ کہتے ہیں کہ میری صبح یقین کے حالت میں ہوئی. تو حضور نے کہا ذرا غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو. کوئی اپنے آپ کو جیسے مومن تو نہیں کہتا نا، بندہ اپنے آپ کو مسلم ہی کہہ سکتا ہے. مومن کا مطلب یہ کہ میں اب مجھے مطلب بلائنڈ فیتھ کی ضرورت نہیں ہے، میں ریالٹی کو دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا حارثہ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم مطلب کہ یقین تک پہنچے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا یوں ہے کہ میں نے اپنی راتوں کو جاگ کر اور اپنے دنوں کو روزہ رکھ کر، اس ٹائپ میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، رکھا ہے. اور اب ایسا ہے کہ مجھے خدا کا جو عرش ہے وہ سامنے ایسا لگتا ہے کہ بس سامنے ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت والے اپنے نور کے تاج پہنے ہوئے اپنی مسندوں پہ بیٹھے ہیں، اور جو دوزخ والے وہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر رہے ہیں. تو یہ اس نے پہلے شاید جواب دیا، یعنی کہ وہ پردے ہٹ گئے نا. تو حضور نے کہا یہ کیسے تمہیں حاصل ہوا؟ پھر اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی راتوں کو جاگ کر عبادت میں اور دنوں کو روزہ رکھ کر ایسے ہوا. تو حضور نے کہا تم اس پر قائم رہو. تو یہ اس کی ایک بڑی کلیئر مثال ہے جو ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں. اس طرح بے شمار مثالیں. تو اس کی جیسے نہج البلاغہ میں حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کسی چیز، میں ونس اگین اس کو پیرافریز کر رہا ہوں، میں کسی چیز کو نہیں دیکھا جس میں خدا کو میں نے اس سے پہلے دیکھا، اس چیز کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس چیز کے اندر خدا کو دیکھا، اس چیز کے بعد خدا کو دیکھا. تو یہ ویژن یہ اولیاء کا ہے. ظاہر ہے ہم لوگ تو نہیں ادھر تک پہنچ سکتے، مگر ڈائریکشن یہی ہے. اور جو کوئی چاہے تو وہ پھر جو ان لوگوں نے باتیں عمل بتائیں اس پہ پھر وہ اس کو کرے. تو یہ تو پہلا حصہ میرے خیال سے یہاں ختم ہوتا ہے. غنا اور رقصہ آپ ادھر مطمئن ہیں تو ہم آگے چلیں، جو عباس صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے. جی جی بالکل بالکل سمجھ آ رہی ہے بات. جی اچھا، اگلا بہت ہی دلچسپ پہلو ہے کہ یہ انرٹ میٹر کا جو بہت انہوں نے خوبصورتی سے میٹر is regarded as being in itself something purely quantitative, and secondly because it is supposed to be inert, and a world in which there was anything really inert would for that reason forthwith cease to exist. یہ اصل میں اس میں پرنسپل یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسنس کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ پیور میٹر پہلے انہوں نے فلسافیکلی اس کو ڈسکس کیا تھا، وہ بھی نہیں ایگزسٹ کر سکتا، وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے.
The idea of matter is therefore as illusory as it could possibly be, since it corresponds to no reality of any kind, however lowly its position in the hierarchy of manifested existence. یہ ایک اصول کی بات انہوں نے کی ہے, پہلے ایکسپلین کرتے رہے اس کتاب میں, آپ لوگ دوبارہ سے پڑھیے گا اور کلیئر ہو جائے گا. یہاں پہ نا کوانٹٹی کوالٹی کی بات ہے. One consequence of this amongst other is that the mechanical laws theoretically formulated by modern science, یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا, کہ یہ میکینیکل لاز جو ہم او لیولز اے لیولز میں پڑھتے ہیں, نیوٹنز لا, یہ سارے mechanical laws theoretically formulated by modern science are never susceptible of an exact and rigorous application to the conditions of experience, wherein there always remain elements that are entirely beyond their grasp. یہ آپ پوائنٹ سمجھے کہ جس طرح ہمارے ارد گرد کائنات میں چیزیں ہل جل کر رہی ہوتی ہیں, اس میں ان اے سینس میکینیکل نہیں ہوتی, اس میں ایک بہت بڑا حصہ آپ کہہ لو کیوس تھیوری کا ہوتا ہے, اس میں چانس بہت ہوتا ہے, اس میں ہزاروں چیزیں بیک وقت ورک کر رہی ہوتی ہیں, وہ مشین کی طرح 1+1 نہیں چل رہا ہوتا. تو یہ ہم ریئلائز نہیں کرتے, ہمیں سکھایا تو یہ جاتا ہے کہ سائنس اس کو ایکسپلین کر رہی ہے, مگر سائنس ایک سمپلیفائڈ ماڈل کو ایکسپلین کر رہی ہے, کیونکہ جو کہ پیورلی نیومیرک نمبر پہ, پیور کوانٹٹی کے مفروضے پہ قائم ہے, تو وہ فارمولوں میں کام کرتی ہے اور اس کی مدد سے آپ چیزیں کر سکتے ہیں. کیوں بتاتا ہوں. So it is always a case of approximation. Approximation may suffice for immediate practical needs. وہ جو ویریبلز ہیں ان سے اتنا فرق نہیں پڑتا, اگر آپ ٹھیک ٹھاک فورس لگائیں تو یہ چیز ادھر سے ادھر پہنچ جائے گی. اب ویریبلز کیا ہیں کہ مختلف طرح کی فرکشنز ہیں, ہوا کی فرکشن ہے, جس طرح کی سرفیس ہے جس پہ اس کو چلنا ہے, تو وہ ایک ایک کیلکولیشن کرنے بیٹھے تو وہ پتہ نہیں سالوں لگ جائیں. مگر موٹی موٹی بات تو ٹھیک ہے کہ بھئی اس کو ایکس فورس لگائیں گے تو اس میں وائی جو ہے ایکسلریشن ہوگی. تو یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, یہ آپ لوگ اپریشیٹ کر پائیں. مزید وضاحت عباس صاحب کر لیں گے, اگر پہلے آپ لوگ بتائیں. جی زبیر صاحب. ہاں رینا. جی میرا کلیئر ہے یہ چیز بالکل. اس کی ایگزامپل بلکہ دیکھیں سائیکالوجی میں ہی مل جاتی ہے, ایسے میکینسٹک ماڈل کی ایگزامپل جیسے میسلو کی نیڈ ہائرارکی ہے, تقریباً سب لوگ ہی پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی جو جس طرح سے وہ دکھاتے ہیں ہیومن پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے, سب سے پہلے آپ کی بیسک نیڈس فلفل ہونی چاہیے, پھر آپ کی سیکنڈری نیڈس فزیولوجیکل نیڈس ہیں سب سے پہلے, پھر سیفٹی نیڈس ہیں ایٹسٹرا, بالکل اینڈ پہ جا کے سیلف ایکچولائزیشن نیڈز ہیں. تو وہ بڑا ایک میکینیکل سا ماڈل ہے جو کہ واقعی بہت ساری ایگزامپلس لائف میں ایسی ہوتی ہیں, اس کو اس کے ساتھ کورسپونڈنس اس کی نہیں ہے کوئی, مطلب وہ ایکسپلین نہیں. ہاں آپ کی بات سے اب تو سب فیلڈز میں یہ کافی ریکگنائز, آپ اچھی بات آپ نے کی, آپ نے سائیکالوجی سے کی. زبیر صاحب اور ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر کمال منیر, وہ کافی سال پہلے مارکیٹ میں جو لوگوں کی سائیکالوجی ہے, لوگ جس طرح ایکٹ کرتے ہیں, نارمل پرانی کلاسیکل اکنامکس میں تو بس ڈیمانڈ سپلائی تھا نا, بہت ہی میتھمیٹیکل بنی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا مگر ریئل لائف میں تو ایسے نہیں ہوتا, ہم ٹرولی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کن بیسس پہ, کسی بھی وم پہ, کسی بھی. تو وہ ریئل لائف کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ پھر اور طرح کے ماڈلز ڈیولپ کر رہے تھے. تو بڑا مزے کی بات تھی کہ بھئی وہ اس میں چانس اینڈ پروبیبلٹی اور ویریبل ایکچوئل میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور آج کل کیونکہ سب کچھ ہے ہی مارکیٹنگ پہ, تو اس پہ اب کافی ظاہر کام بھی ہوا ہے. تو تیمور صاحب اس میں اگر آپ اجازت دیں, یہ ویسے جو سائنس ہے کلاسیکل سائنس تو اب کافی وائڈلی ایکسیپٹیڈ ہے کہ یہ نیوٹن کے جتنے لاز تھے یہ گڈ اپروکسیمیشنز تھیں, اور یہ بڑا ایکسیپٹیڈ فیکٹ ہے. اگر آپ کوانٹم کو نہ بھی بیچ میں لائیں, اس کی وجہ بڑی سمپل تھی کہ جس ٹائم فریم پہ یہ کام ہو رہا تھا اس میں اس کے بعد جب یہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئی تھی آئنسٹائن کی, تو اس میں اس نے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ یہ جو میس ہے اس کو ڈیفائن کرنا
ود ان دا جب آپ اسپیڈ آف لائٹ سے بہت کم پہ ہوتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. تو بیسکلی انہوں نے اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپروکسیمیشن ہے. تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ کلاسیکل جو جتنی نیوٹونین ہماری فزکس ہے وہ کلاسیکل ہے. پھر اس کے بعد جب کوانٹم آئی تو اس نے ویسے ہی بتا دیا کہ آپ کو پروبیبلٹیز میں دیکھنا ہے, دیر از نو وے کہ آپ سرٹنٹیز کو لا سکتے ہیں. سو ڈیٹرمنزم تو وہیں ختم ہو گئی. تو یہ جو سارے ماڈل ہیں ہمارے میتھمیٹکس وغیرہ میں بھی, یہ ساری اپروکسیمیشنز ہیں اگر آپ اس کو بہت زیادہ ڈیپ نہ بھی دیکھنا چاہیں تو. تو میرے خیال میں یہ جو رنے نے کسی اور طریقے سے یہ بات کر دی, لیکن سائنس تو اس کو سپورٹ کرتی ہے. جی یہ ان کے زمانے میں بھی ریلیٹیوٹی آ چکی تھی, تو ہی واز کوائٹ کانشیس کہ یہ اب نیوٹونین فزکس ختم ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے. وہ اس پہ اس آرٹیکل میں ڈسکس بھی کرتے ہیں, مگر ادھر وہ اس کو اس کے پرنسپل سے دیکھ رہے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات سے مجھے بھی سمجھ آئی ہے کہ اس کو سامنے لانا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیچر ہے وہ انرٹ اور وہ پیور میٹر ہے ہی نہیں. اگر آپ اس میں سے ایسنس پول کو نکال کے دیکھیں گے تو آپ کوئی سالڈ تھیری پہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے, کبھی ڈیفائن نہیں کر پائیں گے, اس لیے تھیریز چینج ہوتی رہتی ہیں. یہ بھی اس میں بات کرتے ہیں. ویسے تیمور صاحب اس میں ایک اور چیز بھی تو ہے کہ اگر یہ بات ہو رہی ہے مینیفیسٹیشنز کی, یہ لوور لیول کی, تو لوور لیول میں تو ویسے ہی اس کی ضرورت کیا ہے پھر, مطلب ہمارے سمجھنے کے لیے ہی ہے نا, کیونکہ ہم تو عالم صغیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو صرف ایک جو اگر کیو کی پیرابل ایلوگوری آف کیو سے اگر دیکھا جائے تو ہم تو صرف ان کی وہ دیکھ رہے ہیں, ان کے سایوں کو دیکھ رہے ہیں, رائٹ. تو یہ ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے, ماڈل کریں نہ کریں کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ ہی غلط ڈائریکشن میں رہے نا. آگے سایہ جس روشنی کی وجہ سے پڑ رہا ہے آپ کو اس روشنی کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ اس سائے کے آپ اپنی طرف سے انالیسس شروع کر تو دیں. پھر تو یہ ساری ایفرٹ بیکار, بیکار تو نہیں میں کہوں گا, کیونکہ اس کی پریکٹیکل ویلیو تو ہے. جس طرح بعد میں یہ بات کریں گے کہ سولیڈیفیکیشن کی ڈینسٹی سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کی انڈسٹریل ورلڈ میں تو ٹھیک ہے پریکٹیکلٹی ہے, لیکن ان ریئل سینس بیونڈ دیٹ اس کی کیا ویلیو ہے پھر ان ساری چیزوں کی, اگر ہم غلط چیز کو ڈیفائن کرنے کی کوشش یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو. یہ بہت ہی آپ لاجیکل اور بڑی اچھی بات کی ہے, کیونکہ گینو تو کہہ رہے ہیں دس از کمپلیٹلی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دس از ناٹ ایون سائنس. اف یو in the technical sense, if you take science to mean the study of reality, so this is not true science. تو اس طرح سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم سوال یہ اٹھتا ہے, آپ کی بات سے سوال یہ اٹھتا ہے, تو پھر ہم دنیا کو دیکھیں کیسے. وہ سوال ہے جو اقصا نے اور غنا نے کیا, تو پھر ہم دیکھیں کیسے. تو وہ پھر میں نے جواب یہ دیا تھا کہ دنیا کو دیکھنے کا طریقہ ڈائسیکٹ کرنا نہیں ہے, دنیا کو دیکھنے کا طریقہ اپنی روحانی سینسبلٹیز کو بڑھانا ہے, جس سے آپ کو دنیا کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور جو پرانی سائنس تھی وہ اس نقطہ نظر پر بیس تھی, کوالٹیٹیو سائنس تھی, اور اس کے ابھی بھی بہت سے ایگزامپلز ہیں جو ورک کرتے ہیں. حکمت ان میں سے سب سے واضح ہے, چاہے چائنیز ہو, انڈین ہو, یا اسلامک یعنی کہ یونانی جس کو کہتے ہیں وہ ہو. اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ پیورلی کوالٹیٹیو ہیں, اینڈ دے ورک. کینسر ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور جو ویسٹرن سائنس کی بہت بڑی جو جس میں وہ زیادہ اسٹرانگ ہے وہ ہے کہ جی جو سرجری میں جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں وہ فزیکل ایک چیز ہے نا, جبکہ جو ان کی دوائیاں ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہی ہے, ان کے فائدے بھی ہیں مگر نقصان بھی بہت زیادہ ہیں, کیونکہ اس کا پرنسپل میکینیکل ہے کہ ادھر درد ہوا ہے اس چیز نے کہ اس کو مار دو. یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ چیز پیدا کیوں ہوئی ہے, وہ کیونکہ اس طرح باڈی کو دیکھتے ہی نہیں ہے نا. اس پہ بات ہو سکتی ہے. زرین آپا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی جسٹ کامنٹنگ آن میٹر اینڈ ایسنس. تو جس وقت ڈیتھ کی وقت ہوتا ہے تو ایسنس نکل جاتا ہے انسان کا جو ہوتا ہے, اور وہ جو میٹر ہے بیکاز ایسنس ختم ہو گیا تو ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے. So therefore the body disintegrates because this just matter without essence. یہ اتنا اسٹرانگ یہ ایک ایگزامپل ہے, یہ ساری کتاب کا تھیسس بتانے میں, سچ پوچھے تو. اس کو مطلب غنا کی بات ٹھیک تھی کہ کانکریٹلی کوئی بتائے بات تاکہ وہ سمجھ آئے نا کہ ہے کیا.
یہ باتیں بھی ہو گئی. پھر یہ ایک اور بالکل الگ پوائنٹ ہے کہ the sensible world is in a very real sense surrounded by barriers that can be said to be thicker than they were in its earlier states. It is nonetheless true that there can never anywhere be an absolute separation between different orders of existence. کیونکہ اگر ہم یہ دنیا روحانی یا اس سے پہلے مثالی یعنی کہ برزخی دنیا سے کٹ جائے گی تو دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ بیسک اصل میں یہ دنیا پروجیکٹڈ ہے عالم بالا سے. جیسے ایک اسکرین پہ کوئی چیز پروجیکٹڈ ہوتی ہے نا، اگر بیچ میں آپ وہ کنیکشن لائٹ کا روک دیں گے تو وہ پروجیکشن ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ میرے خیال ہے اس طرح سمجھ سکتے ہیں یہ والا پوائنٹ جو ہے بیریئرز کا. It might, however, legitimately be asked how so complete and so general an atrophy of certain faculties has actually come about. پھر کیا کہتے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کو جب باہر اتنی سالڈیٹی کیوں پیدا ہوئی، کیونکہ انسان نے اپنی اٹینشن پیورلی جو 5 سینسز سے چیزیں نظر آتی تھیں ان پہ مٹیریالٹی پہ کر دیا. تو یہ فرسٹ اسٹیپ تھا نا. یہ دیکھیں ڈیکارٹ نے یہی کہا کہ اب ہم دنیا کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور اس کا میتھڈ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس نے یہ پوری ماڈرن ورلڈ کا آپ سمجھ لیں بنیادی ڈیکارٹ کا وہ اسٹیپ تھا جو گلیلیو کا بھی تھا کہ دنیا میں جو کچھ دکھتا ہے اس میں یہ جو ساری کوالٹیز ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، جو اس کے نیچے مٹیریل جو بھی ہے بیس وہ حقیقت ہے. فلسفے میں بھی اس پہ بحث ہوئی اور سائنس میں بھی اس میں بحث ہوئی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرسٹ اسٹیپ تھا. The work of deviation بیسیکلی اس کو کہہ رہے ہیں یہ شیطانی ایک اسٹیپ ہے اصل میں. The work of deviation had necessarily to begin in this way. That work which could be said to consist in the manufacturing of the present world. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں. And it clearly could not succeed in its turn except precisely at this phase of the cycle and by using in diabolical یعنی کہ شیطانی موڈ میں the existing conditions of the environment itself. یہ بھی ایک سٹل پوائنٹ ہے کہ یہ سائیکل ایسی تھی کہ دنیا سولیڈیفائی ہو رہی تھی اور انسان کی صلاحیتیں بھی ہو رہی تھی، مگر اس وقت یہ ایک وسوسے کے تھرو یا کسی بھی تھرو نیگیٹو انفلوئنسز بھی بڑھ جاتے ہیں ایسے ٹائم پہ. انسان کو یہ فلسفے کے تھرو اور پھر سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو اس کا فوکس بھی اس پہ زیادہ کیا گیا، اس سے اور زیادہ یہ اسپرٹ انیکسیسیبل ہو گئے. یہ آپ میں سے آپ میں سے کسی کو پڑھایا ہے کہ ڈیکارٹ کا نے میتھڈ ڈسکور کیسے کیا؟ سارا بانو آپ کو اس کا پتہ ہے؟ No, I don't know how the method was discovered. I think آج آپ لوگ سارے گوگل سرچ کیجئے گا، اس کو کہتے ہیں ڈیکارٹس ڈریمز. ڈیکارٹ یا ینگ مین تھا، کوئی اتنا پرانا نہیں تھا. He was completely dissatisfied with the church education جو بھی اس وقت اویلیبل تھی، اور اس زمانے میں بڑی نا ایک بے چینی سی تھی، اور یہ نئے جو بھی پورا ایک ماحول تھا اس میں پھر اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ایک جگہ پہ، اور یہ سوچنا شروع کر دیا، اور اس ایمبیشن میں تھا کہ میں ایک ایسا میتھڈ نکالوں میں تو کافی چیزیں بھول گیا ہوں، مگر اس خاص رات کی بات کر رہا ہوں یا راتوں کی بات کر رہا ہوں جب اس کو خاص ڈریمز آتے ہیں. which was the break through. He had been working through this mind experiments کر رہا تھا یہی کہ میں سرٹنٹی پہ کیسے پہنچوں. آپ نے سنا ہوگا نا کہ پہلے اس پہ پہنچا کہ کوگیٹو ارگو سم، I think therefore I am. پہلے انسان کو اس نے اس کے ریشنالٹی کو بنیاد بنایا، مگر ہم ڈیٹیلز میں تو آپ خود پڑھ لیجئے گا. مگر مین پوائنٹ کیا ہے کہ اس کو وہ بریک تھرو جس کی وجہ سے اس نے پھر سائنٹیفک میتھڈ دریافت کیا، وہ ایک بڑے عجیب و غریب 3 کہہ لیجئے اس کو ویژنری تقریباً کہہ لیں ڈریمز آئے تھے، اور وہ بڑے کلیئرلی بڑے نیگیٹو سورس سے تھے. میں بس اتنا ہنٹ دیتا ہوں آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں جس طرح کا تھا. خود بھی ہی wasn't too clear کہ یہ whether this is from the devil or but he was a believer.
बट ही वाज, वो आप पढ़िएगा फिर उस पर कभी बात होगी या मैं शेयर कर दूंगा। तो ये ऐसे ही नहीं कह रहे। एनीवे, तो उसका नतीजा उसने क्या निकाला कि उसको ने कहा कि जैसे मुझे एक चाबी मिल गई, उसको पेश की गई कि ये एक जैसे पूरा एक नया पर्सपेक्टिव खुल जाएगा। उसको तरह तरह से इंटरप्रेट किया गया। मैं आपसे बल्कि शेयर करता हूँ आर्टिकल। तो ये भी एक, इसकी जो जड़ है ना वो काफी नेगेटिव नजर आती है, काफी वाज़ेह तौर पर। उसको तरह तरह से ये लोग साइड स्टेप करते हैं। ये उसमें भी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक, हर जगह ये पाया जाता है, फिर उससे निकलने की कोशिश जरूर करते हैं या इग्नोर करते हैं। मगर आप ये देखें, कहने को कितना रैशनल ये बेसिस होनी चाहिए थी ना साइंस की। ये अजीब से ड्रीम्स तो नहीं होने चाहिए थे डिसओरिएंटिंग किस्म के। जी सारा, इस पॉइंट आप, मेरी बात आपको पहुंची है? जी आई एम लुकिंग एट द आर्टिकल। So yeah, normally nobody speaks about it, but it's there in all the dictionaries and all the encyclopedias. क्योंकि मॉडर्न लोगों के Don't पास you think अच्छा, now I'm speaking devil, मतलब devil spokesperson, कि जो revelation है उसको भी कुछ लोग hallucination ही कहेंगे। बस वो तो मैं क्या कह सकता, जाहिर है जो जिसमें जिसके साथ वो रेजोनेट नहीं करेगी वो हर इंसान अपनी नजर से देखता है ना। अब जिसमें वो स्पिरिट थोड़ी बहुत जागी होगी, उसको उसमें जो रेवलेशन होगी उसमें ऐसी कोई नेगेटिव बात तो नहीं होगी ना कोई डिसओरिएंटिंग बात होगी। वो उसके कंटेंट, उसके फॉर्म से, उसके कंटेंट से, उसके असर से ही पता चल जाएगा। तो इंट्यूटिवली भी हर सतह पे पता चल जाता है। मैं उस तरह कह रहा हूँ कि मॉडर्न वर्ल्ड में असल में वो कैपेसिटी भी बड़ी कम होगी कि चीजों को क्वालिटी के एनक से देखें, चाहे वो ड्रीम्स हो या सिंबल्स हो, जो भी हो। अभी recently there is a lot of discussion about brain science or neuroscience, और एक बड़ा अच्छा वो उसमें I think there is a little bit of a connection कि जो आप पूरा दिन सोचते हैं, पूरा दिन आप जो करते रहते हैं, your brain stores it and that it reorganizes, rearranges some of these things. So सही है। एक तो वो भी अप्रोच है कि he was maybe probably too much into all these things and he was thinking about it a lot and he was so desperate कि उसके consciousness, subconsciousness के अंदर भी ये चीजें आ रही थी। और तीसरा ये है कि from religious perspective, dream is one of the lowest degree of revelation, kind of or sort of. So आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं कि he was given kind of a clue, or maybe his brain was processing. So there could be both interpretations probably. इसमें इतना सिंपल भी नहीं है ना। वंस अगेन आप एक तरफ इंसान को मादी ब्रेन में आप बात करें ना, जबकि वंस अगेन पैराडाइम हमारा वाला लें, ट्रेडिशन का लें, तो इंसान जो है वो बॉडी, सोल एंड स्पिरिट का मुरक्कब है। तो अगर ये बात हो तो हर असल में ड्रीम्स को इस तरह नहीं क्लासिफाई किया जा सकता करते। देयर टाइप्स ऑफ ड्रीम्स, गजाली ने भी किया। उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा है कि एक टाइप ऑफ ड्रीम वो है जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जो इमेजेस होती हैं उनको प्रोसेस करके बनता है, और एक जो है वो आपके अंदर के कुछ जो थॉट्स हैं वो एम्बॉडी हो जाते हैं। एक है जो इंस्पायर्ड होते हैं। अब जो इंस्पायर्ड होते हैं आलमे साइकिक रेल्म को क्या कहते हैं, आलमे बरज़ख से होते हैं, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की चीजें होती है। एक देखे ना, एक जिस्म से रिलेटेड हो गया, एक नफ्स से रिलेटेड हो गया। नफ्स में जो है वो कहीं से भी आ सकती चीज। फिर एक होते हैं ट्रू ड्रीम्स, वो कहते हैं वो रूह से आई हैं, और हदीस में कहा गया कि वो 1/40वां हिस्सा है वही का। इससे हमें समझ आ रही है कि स्पिरिट जो है वो सर्टेनिटी की तरफ की बात है, यानी कि ये इस तरह से थोड़ा सा वर्टिकल किस्म का पैराडाइम होगा इवन फॉर ड्रीम्स। दे कैन कम फ्रॉम द बॉडी, दे कैन कम फ्रॉम द साइकिक रेल्म, they can come from the psyche within us, they can come from the psychic realm outside us, and they can come from the realm of the angels which is above both. Ji Sara.
I think that's a very good explanation. Wonderful. It But all this is the classical, I mean, ये बहुत established है, अब गजाली ने इसी तरह लिखा. और जो साइंस ऑफ ड्रीम इंटरप्रिटेशन है तसव्वुफ में, वो भी इसी तरह ही चलती है, क्योंकि ये तो एक सब्जेक्टिव चीज है, वो मतलब कि इसको आप आजमा भी सकते हैं. ये क्या जी, मेरे ख्याल से यहाँ पे हम इसको आप खत्म करते हैं, ये वैसे जरूरी था. ठीक है, nevertheless ये बहुत हाँ ये बड़ा अहम पॉइंट है, इस पे मेरा ख्याल है हम खत्म करेंगे. हाँ ये खत्म हो रहा है. The solidification of the world to whatever length it may actually be carried can never be complete, and there are limits beyond which it cannot go. यानी कि सॉलिड होती जाएगी, उससे ज्यादा सॉलिड नहीं हो सकती. Since as explained earlier, arrival at its extreme end point would be incompatible with any real existence. यानी कि प्योर मैटर में नहीं कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. प्योर मैटर ना उसमें वो एसेंस तो होगा, मगर क्या होता है फिर? The further solidification goes, the more precarious it becomes. For the lowest reality is also the least stable. अब वो मौत के वाली आप एनालॉजी लें कि जब मतलब कि एसेंस वहां से हटना शुरू हो जाता है तो ये फिर डिसइंटीग्रेट ही होना शुरू हो जाती है. तो सॉलिडिटी के बाद अगला स्टेप होगा डिसइंटीग्रेशन का. जब हम उसमें से रूह को निकाल लेंगे या कम कर देंगे तो वो फिर बिखरना शुरू हो जाएगी. अब हम उस दौर से गुजर रहे हैं, और इसी चैप्टर को एंड वो यही कहते हैं कि ये प्योर सॉलिडिटी का ज़माना या मैक्सिमम सॉलिडिटी का ज़माना गुजर चुका है. और ये बहुत तेज़ी से, क्योंकि एक और चैप्टर में कहते हैं कि टाइम भी तेज़ होता जाता है, जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ती है टाइम तेज़ होता जाता है. कॉन्ट्रैक्ट, असल में लफ्ज़ कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है. तो अब आगे बात ये करते हैं कि फिर उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे. ये जो हम समझते हैं कि एक क्लोज सिस्टम है, ये आखिर. But it is nonetheless true that at the present moment the very notion of matter, so painfully worked out through so many different theories, seems to be in course of fading away. अब वो न्यूटन आ चुके थे और बाकी भी वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की भी और बातें हो रही थी जो भी. Nevertheless, there is perhaps no reason to be unduly pleased at the occurrence, because as will become clearer later on, it can only properly be taken to represent yet one more step towards final dissolution. अब मजे की बात यह है कि एक मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू था न्यूटन का, उसके बाद जब ये कह लें एटॉमिक हुआ ना, एटॉमिक एज आई, तो उसमें डिसइंटीग्रेट हो गया मैटर. पता चला कि उसमें पहले उन्होंने कहा कि ये एटम्स हैं मगर ज्यादा खलाई है. आगे चले क्वांटम में तो पता चला वो कोई सॉलिड, एटम्स भी सॉलिड नहीं है, दे जस्ट स्टेट्स ऑफ एनर्जी. और यानी कि जैसे अब वो डिसइंटीग्रेशन जो है वो साइंस की थ्योरीज में भी इन अ सेंस नजर आ रही. ये जुबैर साहब ये कैसा पॉइंट है? सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है. ये मतलब it sort of it matches, you see the state of the outside world matches in the scientific theories also. मुझे एक सवाल है, पीछे एक लफ्ज उन्होंने टर्म इस्तेमाल की लेस स्टेबल की, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन तो दे दी मौत से, लेकिन ये लफ्ज मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता रहा है. ये स्टेबिलिटी के साथ इसे क्यों उन्होंने ताबीर की है, जो मैनिफेस्टेशन या लोएस्ट जो डिग्री है उससे? जी बात साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं असल में ये कह रहा चाहता, एक मेरा कमेंट पहले ये था कि वो तैमूर साहब ने वैसे बता तो दिया, लेकिन वो जुबैर साहब वो जो आप पहले आप बात कर रहे थे ना कि हम न्यूटोनियन फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स तक का अगर हम सफ़र देखें तो जो मॉडल्स हैं फिजिक्स के वो मैथमेटिकल शुरू में थे, प्योर मैथमेटिकल, और फिर इवेंचुअली वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हो गए. तो लेकिन एक बात ये याद रखें कि ये जितने भी मॉडल्स हैं, ये जो सब्सटेंशियल पोल है कॉर्पोरियल रियल्म का, ये उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. अगर हम वुल्फगैंग स्मिथ के कॉन्टेक्स्ट जो उसने हमें बातें बताई हैं, जो चीज़ें खोली हैं, ये बेसिकली जो फिजिक्स है एवर सिंस रेनेसांस वो सब्सटेंशियल पोल के पीछे पड़ी हुई. तो वो अगर पहले मॉडल्स प्योरली मैथमेटिकल थे और वो इवेंचुअली अगर प्रोबेबिलिस्टिक हो गए हैं,
تو وہ یہ جتنے بھی ماڈلس ہیں فرام میتھمیٹکس, یہ پوری جو جرنی ہے یہ سبسٹینشیل پول کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ جو پیور کوانٹٹی جسے ہم کہتے ہیں. اب اور ایک وجہ یہ, دوسری یہ کہ چونکہ اب پروگریسولی ہمارا سفر سبسٹینشیل پول کی طرف بھی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو یہ ایسا ہی ہونا تھا, کیونکہ جیسے گینو کہہ رہے ہیں کہ سولیڈیفیکیشن جب اپنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے اس کے بعد ڈسولوشن کا فیز سٹارٹ ہوتا ہے. تو کوانٹم فزکس کا اپیئر ہونا بیسیکلی جہاں پھر پروبلسٹک ماڈلز ڈومینیٹ کریں گے, وہ انڈیکیٹ, وہ بھی کورسپونڈ کرتا ہے اس کاسمک انوائرمنٹ کے ساتھ ہی جس میں ڈسولوشن کا فیز شروع ہو گیا. پہلے جب وہ سولیڈیفیکیشن والا فیز تھا اس میں پیورلی میتھمیٹیکل ماڈلز بھی کام کر رہے تھے, لیکن پھر اس کے بعد جب ڈسولوشن کا فیز سٹارٹ ہوا ہے اس کے کورسپونڈنگ جو تھیوری ہے وہ کوانٹم فزکس ہے, اور اس لیے اس میں کیا کہتے ہیں ڈٹرمنزم کم ہے, اس لیے پروبلسٹک ماڈلز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی. اور وہ انسٹیبلٹی کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے نا بیسیکلی, کیونکہ پروبلٹی تھیوری جہاں انوالو ہو جائے گی آپ سمجھ لیں کہ وہاں انسٹیبلٹی بھی آئے گی بیسیکلی. جتنی چیزیں پریڈکٹیبل ہوں گی, ڈٹرمنڈ ہوں گی, آپ سمجھ لیں اتنی چیزیں اسٹیبل بھی ہوں گی. یہ بھی تو بات ہے نا بیسیکلی. یہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے. ہاں دیکھیں نا, تو یہ اب اس میں جو گینو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوانٹم فزکس نے ابھی ہی اپیئر ہونا تھا. کوانٹم فزکس سے 400-500 سال پہلے نہیں ہو سکتی تھی اپیئر, اس کی کوئی پریکٹیکل یوٹیلٹی بھی نہیں ہونی تھی. اصل پوائنٹ یہ ہے, اس کی پریکٹیکل یوٹیلٹی جو ہے وہ ہونی ہی اب تھی, کیونکہ اب وہ اس کاسمک انوائرمنٹ کے ساتھ کورسپونڈ کر رہی تھی جس میں ڈسولوشن کا فیز شروع ہو گیا, اور ایونچولی یہ اینڈ کرے گا فائنل ڈسولوشن پہ, جب یہ شاید یہ سائیکل ہی ختم ہو جائے گی. یہ اس میں بڑی امپورٹنٹ ایک بات. جی آپ اس سے مجھے عباس صاحب کی بات سے یاد آ رہا ہے, قرآن میں جو قیامت کا ڈسکرپشن ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے, یعنی کہ ڈس انٹیگریشن کا ایک سما ہے. جی جی جی, وہ اس میں ایک اور بات بھی ہے. ہاں جی اس میں ایک اس کو اگر ہم ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں نا, کہ جو پوٹینشیل سائڈ ہوتی ہے نا کسی بھی ریئلم کی, اس کو کیوس سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو پوٹینشیل سائڈ اس میں کچھ بھی ایکچولائز نہیں ہوتا, کچھ بھی ڈٹرمنڈ نہیں ہوتا. تو یہ جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے جس میں پوٹینسی ہی ہو, کچھ بھی ڈٹرمنڈ یا ایکچولائز نہ ہو, اس کو کیوٹک بھی کہتے ہیں, اس کو کیوس سے بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں. اس کا تعلق بھی انسٹیبلٹی کے ساتھ ہے بیسیکلی. اور چونکہ ہم اس پوٹینشیل جو پول ہے ہمارا اس کی طرف یہ پروگریشن ہے, اس لیے بھی ہماری جو تھیوریز بھی آگے آئیں گی ان میں بھی آپ کو یہ فلیور نظر آئے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ ان میں بھی آپ کو یہی جو پروبلٹی ہے بیسیکلی وہ ہے ہی, اس لیے پروبلٹی مین فیچر ان تھیوریز کا ہے ہی اس لیے کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں پوٹینشیل سائڈ کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اور جو کاسمک انوائرمنٹ بھی پوٹینشیل سائڈ کی طرف اب جا رہی ہے, تو کاسمک انوائرمنٹ بھی کورسپونڈ کر رہی ہے ان تھیوریز کے ساتھ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. عباس صاحب, اس سے مجھے یاد آیا, آپ شاید آپ کو پتا ہوگا یا یہ اچھی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ جب بگ بینگ اور یہ جب اس کی بات ہو رہی تھی ٹائمز کی, کہ ٹائم کی اس پہ میں جب ریسرچ کر رہا تھا اپنا, تو میں نے نوٹ کیا کہ ٹائم کے سلسلے میں اس کا جو اینڈ آف ٹائم ہے اس کو سائنٹسٹ نے کچھ جب سے پروف کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو ہاکنگ نے اسے اس طرح سے کیا کہ اس نے کہا, اسے جو پروف کیا اس نے, تو اس نے انرجی کو یوز کیا, وہی آپ والی بات کہ کیوس والی, کہ زیادہ اسی کو اس نے پوائنٹ کو یوز کرتے ہوئے کو کیوس کو اور انرجی کو اس سے وہ لے کر آیا تھا سائنٹیفکلی کہ کس طرح سے اینڈ آف ٹائم ہونا ہی ہونا ہے, اس کی کوئی اور اس کے علاوہ سولوشن نہیں ہے. تو یہ آپ نے چونکہ کیوس کی بات کی تو اس سے مجھے یہ یاد آ گیا, میں نے کہا یہ اس میں ایک اور میں بات بتاتا ہوں. ابھی آگے اسی بک کے آگے ایک چیپٹر ہے, کیا کہتے ہیں, ٹائم کنزیومڈ بائی اسپیس یا ٹائم چینج انٹو اسپیس. اس میں گنا یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ سائیکل جب ختم ہوتا ہے اور اگلی سائیکل شروع ہوتی ہے تو ٹائم کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیسیکلی. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جب اگلی سائیکل شروع ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سکسیشن والا ایسپیکٹ ہے نا which is linked with time, وہ بیک برنر پہ چلا جاتا ہے, اور سائملٹینٹی جو ہے نا وہ پریویل کرتی ہے جیسے ہی اگلی سائیکل شروع ہوگی اور یہ اینڈ ہوگی. تو وہ سکسیشن والا ایسپیکٹ جب ختم ہوتا ہے اور سائملٹینٹی والا ایسپیکٹ جب پریویل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹائم چینج انٹو اسپیس. تو ٹائم کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو یہ ہونا ہے جو گنو کہہ رہے ہیں, جب ایک سائیکل ختم ہوتی ہے اور اگلی شروع ہوتی ہے. مطلب اس کو کروڈلی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے وہ جو although یہ صحیح ایکسپلینیشن نہیں ہے, لیکن آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جو چیزیں پہلے سکسیشن میں جس طرح ایونٹس انفولڈ ہو رہے تھے,
ٹائم کے ڈائمینشن کی وجہ سے وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, سائملٹینیسلی آپ کو نظر آئیں گے. آلدو یہ کروڈ ایکسپلینیشن ہے لیکن کسی حد تک پوائنٹ کنوے کر رہی ہے. پاسٹ پریزنٹ فیوچر ایک ہی ہو جائے گا, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس آپ ایسے سمجھیں کہ آپ ایسے سمجھیں there is no time, only space. ہاں لیکن میں یہ ڈسکلیمر بٹ یہ ڈسکلیمر یہ کہ یہ کافی اچھی مطلب مثال نہیں ہے لیکن کسی حد تک پوائنٹ کنوے ہو جائے گا. دس از دا ڈسکلیمر. اس میں یہ کہ وہ چیپٹر پڑھ لیں, ذرا سا کلوز ریڈنگ مانگتا ہے, تھوڑا سا مشکل ہے مگر بہت ہی مزیدار ہے. یہی جو ابھی بات کی ہے نا عباس صاحب نے, اس کے مختلف پہلو انہوں نے ڈسکس کیے. بڑا ماسٹرفل چیپٹر ہے. ہم لوگ اس دفعہ شاید نہیں کر رہے ہوں گے, ٹائم نہیں ہے. تو 10 منٹ کی بریک لے لیں پھر ہم, تاکہ اگلا چیپٹر بھی ذرا سمپل ہے تو اس میں ذرا سرسری اس کو بھی دیکھ لیتے. درست.